بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل تعلیم. سبسکرائب ٹو our channel to see our new and interesting videos. سفر نامہ آخرت، جنت یا جہنم کی طرف آپ کا راستہ. قبر. سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے قبر. جب انسان مرتا ہے، موت کے بعد اس کا سب سے پہلا قدم جو آخرت کی طرف ہوتا ہے وہ ہوتا ہی قبر کا ہے. آج میں آپ کو کچھ قبر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. کافر و منافق کے لیے آگ کا گھڑا اور مومنوں کے لیے جنت کی کیاری. بعض گناہوں پر صراحت کے ساتھ قبر میں عذاب کا ذکر ہے، جیسے پیشاب سے بچنا، چغلی کھانا، مال غنیمت سے چوری کرنا، جھوٹ بولنا، نماز کے وقت سوئے رہنا، قرآن کو پس پشت ڈال دینا، زنا کرنا، لواطت یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ لڑکے میں زنا ہوتا ہے اس کو لواطت کہتے ہیں، سود کھانا اور قرض لے کر واپس نہ کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ سب اسباب بنتے ہیں آپ کے قبر کے عذاب کے. کوشش کریں کہ ان سب باتوں سے آپ بچیں تاکہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچنے میں اللہ کی طرف سے آسانی ہو جائے. بعض وہ اعمال جو عذاب قبر سے نجات کا سبب ہیں، وہ اعمال جو آپ کو قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ خلوص سے کیے گئے نیک اعمال، یعنی کہ جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، نہ کوئی دکھاوا ہو، صرف اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے نیک اعمال کیے ہوں. یہ عذاب قبر سے پناہ مانگنا. اگر عذاب قبر اللہ تعالیٰ سے آپ پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ پاک مجھے عذاب قبر سے بچا، تو یہ بھی آپ کو نجات کا سبب بن سکتا ہے. سورہ ملک کی تلاوت کرنا. عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے لوگ یہ ہیں: شہید، سرحدوں پر پہرے دار، جمعے کے دن وفات پانے والا، پیٹ کے مرض میں مرنے والا وغیرہ وغیرہ. نمبر 2، جنت یا جہنم کی طرف آپ کا راستہ. اس کی پہلی منزل آپ کو میں نے بتائی کہ سب سے پہلی منزل قبر ہے. اب اسی طریقے سے دوسری منزل اس کی ہے سور کا پھونکا جانا. سور ایک عظیم قرن، سینگ اور بغل ہے جسے اسرافیل اپنے منہ میں رکھے ہوئے انتظار میں ہے کہ کب اس میں پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے. سور میں 2 بار پھونک ماری جائے گی. نفخہ فضا یعنی گھبراہٹ کی پھونک. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اور جس دن سور پھونک دیا جائے گا پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے. یہ سورہ نمل کی آیت ہے 87. اس نفخے کے بعد ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی. پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا جسے نفخہ بعث کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے. سورہ زمر کی 68 آیت ہے. یہ دوسری منزل ہے سفر نامہ آخرت کی، جنت یا جہنم کی طرف آپ کا راستہ. وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، لیکن میں اس کی آپ کو منزلیں بتا رہا ہوں کہ ایک پہلے قبر سے ہوتا ہوا بندہ جائے گا، پھر اس کے بعد سور کا پھونکا جانا ہے، پھر تیسری ہے بعث و نشر. پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش نازل فرمائے گا جس کے اثر سے ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے سے تمام اجسام اگنے شروع ہوں گے. چنانچہ
وہ ایک ایسی نئی تخلیق ہوگی کہ اس کے بعد لوگوں کو موت نہ آئے گی. لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے ہوں گے. جنوں اور فرشتوں کو دیکھیں گے کہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے. چنانچہ حالت احرام میں وفات پانے والا تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا. شہید کا خون بہہ رہا ہوگا اور غافل حالت غفلت میں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر شخص اس حال یا اس عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقعہ ہوئی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. یہ تیسری منزل تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، بعث و نشر. پہلی منزل تھی قبر، دوسری منزل ہے سور کا پھونکا جانا، نمبر 3 بعث و نشر. یعنی کہ سب لوگوں کو ایک ایسی اللہ تعالیٰ بارش فرمائے گا کہ ایک ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے سے تمام اجسام اگنے شروع ہوں گے. ایک ایسی نئی تخلیق ہوگی کہ اس کے بعد لوگوں کو موت نہ آئے گی. لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے ہوں گے. جنوں اور فرشتوں کو دیکھیں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے. چنانچہ حالت احرام میں وفات پانے والا تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا. شہید کا خون بہہ رہا ہوگا اور غافل حالت غفلت میں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہر شخص اس حال یا اس عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقعہ ہوئی ہے. نمبر 4 منزل آ گئی ہے. اب نمبر 4 اس وقت کیا عالم ہوگا. سب سے پہلی منزل انسان طے کرے گا، موت کے بعد قبر، اس کے بعد سور کا پھونکا جانا. نمبر 3 بعث و نشر. نمبر 4 حشر. نمبر 4 منزل ہے حشر. پھر اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو حساب کے لیے ایک ایسے دن میں جمع کرے گا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. حالت یہ ہوگی کہ لوگ مدہوشوں کی طرح گھبرائے ہوئے ہوں گے. ایسا محسوس کریں گے کہ دنیا میں ان کا رہنا صرف 1 گھنٹے کے لیے تھا. سورج ان کے قریب 1 میل کی دوری پر لایا جائے گا. اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. کمزور لوگوں کا اور اہل قبر و نخوت کا گروپ آپس میں جھگڑے کرے گا. کافر اس کا قرین یعنی قریب ترین ساتھی اس کا شیطان اور اس کے ایذا جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجیں گے. ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں یہ آپ کو بیان جو کی گئی ہے، یہ وہی آیت ہے. قرآن شریف سے میں یہ آیت پڑھ کے میں نے سنائی ہے. اس دن جہنم کو 70,000 لگاموں سے کھینچا جا رہا ہوگا اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے. چنانچہ جب کافر اسے دیکھے گا تو چاہے گا اپنی طرف سے فدیہ پیش کر کے چھٹکارا لے لے یا پھر خاک ہو جائے. رہی گنہگاروں کی کیفیت تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو ان کے مال سے آگ کی تختیاں بنا کر ان کے جسم کو داغا جائے گا. گھمنڈیوں کو چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. جو غرور کرتے ہیں، جو کہتے ہیں بہت بڑے بڑے، ہم سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں، ان کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. ان کے لیے یہی ایک بہت بڑا عذاب ہوگا. اس میدان میں خیانت کرنے والوں، غضب کرنے والوں اور دھوکہ دینے والوں کو رسوا کیا جائے گا، یعنی کہ ان کو ذلیل کیا جائے گا. چور چوری کا مال اپنے ساتھ لے کر آئے گا. استغفر اللہ.
وہ کیا عالم ہوگا کہ جو چور اپنے ساتھ چوری کا مال لے کر آئے گا۔ ہر پوشیدہ امر اور ہر حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، البتہ نیک اور متقیوں کو کوئی گھبراہٹ لاحق نہ ہوگی، بلکہ یہ دن ان کے اوپر ایک نماز جیسے نماز ظہر کے وقت کی طرح گزر جائے گا۔ بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہ کرے گی۔ سورہ انبیاء 103 آیات میں لکھا ہے، یہ میں نے آپ کو 4 منزلیں بتائی ہیں۔ ابھی 5ویں منزل جو ہے موت کے بعد کی، وہ ہے شفاعت عظمیٰ۔ یہ شفاعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، جو حشر کے روز تمام مخلوقات پر سے موقف کی سختی و پریشانی دور کرنے اور ان کے حساب کے لیے ہوگی۔ باقی دوسری شفاعتیں جو یوم حشر کے ساتھ خاص نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غیر کو بھی حاصل ہوں گی، جیسے جو مسلمان جہنم میں جا چکے ہوں گے انہیں نکالنے کے لیے اور اہل جنت کے درجات کی بلندی کے لیے۔ میں نے بھی آپ کو 5 منزلیں بتائی ہیں موت کے بعد کی۔ موت کے بعد کی پہلی منزل کیا ہے؟ قبر۔ دوسری منزل کیا ہے؟ سور کا پھونکا جانا۔ نمبر 3 بعث و نشر۔ نمبر 4 حشر۔ نمبر 5 شفاعت، ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی آگے اور ہے۔ حساب و کتاب، یہ ہے 6ٹھی منزل۔ اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ حساب و کتاب میں صف در صف لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر انہیں مطلع کرے گا، یعنی انہیں بتایا جائے گا کہ آپ کے اعمال یہ ہیں، اور ان سے متعلق سوال کرے گا، اور ان اعمال کے متعلق ان سے سوالات کیے جائیں گے۔ اسی طرح ان کی عمر، جوانی، مال، علم اور عہد و پیما کے متعلق سوال ہوگا۔ اس دنیاوی نعمتوں، آنکھ، کان اور دل کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، ایک ایک نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ کافروں اور منافقوں کا حساب ساری مخلوقات کے سامنے اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پھٹکارے، ذلیل کرے اور ان پر حجت قائم کرے، اور ان کے خلاف لوگ زمین دن رات، مال و اسباب، فرشتے اور اعضائے جسم گواہی دے، تاکہ ان کے جرائم ثابت ہوں۔ ہر چیز ان کی گواہی دیں گی، زمین، دن، رات، مال و اسباب، فرشتے اور اعضائے جسم اس کے اپنے اعضاء جسم کے گواہی دیں گے، تاکہ ان کے جرائم ثابت ہو جائیں اور وہ اپنے جرائم کا اقرار کریں۔ اور برخلاف ان کے مومن سے اللہ تبارک و تعالی تنہائی میں ملے گا، اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھنے لگے گا کہ اب میں ہلاک ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تیرے ان گناہوں پر میں نے دنیا میں پردہ ڈالا، اور آج انہیں میں تیرے لیے معاف کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سب سے پہلے امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کا حساب ہوگا۔ اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور فیصلہ سب سے پہلے خون کا ہوگا، یعنی جو قتل کیا گیا ہوگا سب سے پہلے اس کا فیصلہ اللہ پاک فرمائیں گے۔ نامہ اعمال کی تقسیم، سات نمبر ہے، 7ویں منزل ہی سمجھ لیں کہ موت کے بعد 7ویں منزل ہوگی نامہ اعمال کی تقسیم۔ پھر نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، چنانچہ لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ایسی کتاب دی جائے گی جس نے
कोई छोटा कोई बड़ा अमल बग़ैर घेरे के बाकी ही नहीं छोड़ा होगा। सूरह कहफ की 49 आयत। मोमिन अपना नामा अमाल सामने की जानिब से अपने दाएं हाथ में लेगा और मुनाफिक को काफिर पीछे से बाएं हाथ में लेंगे। उसके बाद मीज़ान तराजू आठवीं मंजिल होगी। मीज़ान तराजू लगाया जाएगा जिसमें सबके अमाल तोले जाएंगे। फिर बंदों के अमाल एक ऐसे तराजू में तोले जाएंगे जो हकीकी और बिल्कुल सही तराजू होगा। उसके 2 पलड़े होंगे ताकि उन्हें उनका बदला पूरा पूरा दिया जाए। वो अमाल जो अखलास और शरा के मुआफिक होंगे, यानी कि ऐसे नहीं कि बस गए और छोटा सा दिल में कुछ तो बाहर कुछ। ऐसे अमाल कबूल अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, वो कबूल कर ले तो कर ले, नहीं तो बहुत मुश्किल है। हमें इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि वो अमाल किए जाएं जो अखलास से भरपूर हों, सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की खातिर, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की खातिर किए जाएं। उन अमाल का वज़न इस तराजू में भारी होगा। वो अमाल जो अखलास और शरा के मवाफिक होंगे तराजू में वज़नी होंगे। यहाँ पर यही बात की गई है कि जो हम अमाल करें उनमें सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा होनी चाहिए। इस तराजू में भारी होने वाले बाज़ अमाल वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये उस तराजू में सबसे भारी होगा। हुस्न खल्क, अच्छे अखलाक जिसके होंगे ये वो भी इसमें रखे जाएंगे और ये उसमें भारी होंगे। और ज़िक्र इलाही उसमें रखा जाएगा, ये भी उसमें बड़ा भारी होगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये भी ज़िक्र इलाही है। इस जगह लोग नेकियों और बुराइयों पर सुलह कर लेंगे, यानी इस जगह लोग नेकियों और बुराइयों पर सुलह करेंगे। जिसकी नेकियां साथ जिसने एक दूसरे का हक खाया होगा वो अपनी, अगर जैसे खुदा न खास्ता किसी ने किसी का हक खाया है तो अपनी नेकियां उसे देगा। अगर नेकियां नहीं होंगी तो वो अपने उसके गुनाह अपने सर लेगा। एक दूसरे का हक नेकियों और बुराइयों के तबादले से होगा। उसके बाद हौज़ कौसर, फिर मोमिन हौज़ पर वारिद होंगे जो इससे एक बार पी लेगा उसके बाद कभी प्यासा ना होगा। सुभान अल्लाह। हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नबी का एक हौज़ कौसर हौज़ होगा, यानी हौज़ चश्मा होगा। और सबसे बड़ा हौज़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार होगा। उसके प्याले सोने और चांदी के होंगे, तादाद में वो सितारों के बराबर होंगे। उसकी लंबाई उर्दन के एक शहर एला से लेकर अदन तक होगी। उसका पानी नहर कौसर से आ रहा होगा। ये नहर कौसर जन्नत की एक नहर है, उसका पानी उस हौज़ में आ रहा होगा। उसके बाद की मंजिल है, मैंने अभी आपको कौन कौन सी मंजिलें बताई हैं। मौत के बाद की सबसे पहली मंजिल है कब्र, दूसरी मंजिल है सूर का फूंका जाना, नंबर 3 बास व नशर, नंबर 4 हशर। उसके बाद है शफात, हिसाब व किताब, उसके बाद नामा अमाल की तकसीम, उसके बाद मीज़ान तराजू, उसके बाद हौज़ कौसर। उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सी मंजिल होगी मौत के बाद। मोमिनीन का इम्तिहान। यौम हशर हिस्से में काफिर, यौम हशर के आखिरी हिस्से में काफिर अपने इन माबूदों के साथ हो लेंगे जिनकी वो दुनिया में इबादत करते थे, जो उन्हें जानवरों के रेवड़ की तरह अपने पैरों के बल या अपने मुंह के बल जमात दर जमात जहन्नम तक पहुंचा देंगे। फिर वहाँ सिर्फ मोमिनीन और मुनाफिकीन ही रह जाएंगे। चुनाचे
اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ کر پوچھے گا تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ لوگ جواب دیں گے کہ ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کر دے گا تو لوگ اسے پہچان لیں گے، اور سوائے منافقین کے تمام لوگ سجدے میں گر پڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن پنڈلی سے پردہ اٹھایا جائے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ سورہ قلم کی 42 آیات۔ پھر لوگ اللہ تعالیٰ کی پیروی میں لگ جائیں گے، چنانچہ پلسرات رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں مومنوں کو نور عطا فرمائے گا اور منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی منزل ہے پل صراط۔ جہنم پر رکھا گیا ایک پل ہے، جہنم کے اوپر رکھا گیا ایک پل ہے تاکہ اسے پار کر کے مومنین جنت تک پہنچیں۔ اس کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی ہے، لچکدار، یعنی وہ کیسا ہوگا اس کی صفت بتائی جا رہی ہے، لچکدار ہوگا، یعنی کہ ہلنے ڈلنے والا لچک جس میں ہوتی ہے، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ربڑ وغیرہ ہو گئی، اس طریقے کی لچکدار، پھسلاہٹ والا یعنی چکنا، سادان کے کانٹوں کی طرح اس میں آکڑے اور کنڈیاں ہیں۔ بخاری میں یہ روایت ہے، نیز فرمایا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے یہ۔ وہیں پر مومنوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا۔ سب سے اعلیٰ درجے کا نور پہاڑ کے برابر، سب سے ادنا درجے کا نور پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا۔ جب وہ نور ان کے لیے روشن کیا جائے گا تو اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ایماندار لوگ اسے پار کریں گے، چنانچہ پلک جھپکنے کی تیزی، بجلی کی سرعت، ہوا کی تندی، چڑیوں کی رفتار، تیز گھوڑے کی رفتار اور عام سواروں کی رفتار سے مومنین اسے پار کریں گے۔ کچھ لوگ صحیح سالم پار ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کو زخم لگیں گے اور کچھ لوگ ایک دوسرے پر جہنم میں گر جائیں گے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ البتہ منافقین کے پاس کسی قسم کا نور نہ ہوگا۔ اللہ اللہ، کہ اس سے مدد لیں، کہ اس نور سے مدد لیں، کوئی نور نہیں ہوگا ان کے پاس۔ پھر وہ لوٹ جائیں گے، یعنی واپس ہو جائیں گے۔ اچانک ان کے اور مومنین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ پھر وہ پل صراط پار کرنا چاہیں گے لیکن آگ میں گرتے جائیں گے۔ اس کے بعد جو میں منزل آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جہنم۔ جہنم میں سب سے پہلے کافر داخل ہوں گے، پھر گنہگار مسلمان، اس کے بعد منافقین۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہ آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس میں کافر کے وجود کو بڑا کر دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کا خوب مزہ چکھے۔ چنانچہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ 3 دن کی مسافت کا ہوگا، یعنی 3 دن ایک انسان سفر کرے تب جا کر اس کے کندھے پورے ہوں گے۔ اس کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اس کی جلد کو موٹا کر دیا جائے گا۔ اس کے پینے کے لیے ایسا گرم پانی ہوگا جو اس کی تڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ ان کے کھانے کے لیے زقوم، غسلین اور پیپ ہوگا۔ سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی وہ ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولے گا۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ
اگر اس میں کوئی نومولود بچہ ڈال دیا جائے تو اس کی تہ یعنی نیچے تک پہنچنے سے قبل اس کی عمر 70 سال کی ہو جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اللہ۔ اس کا ایندھن کفار اور پتھر ہوں گے، اس کی ہوا سخت گرم لو ہوگی، اس کا سایہ سیاہ دھواں ہوگا، وہ ہر چیز کو چٹ کر جائے گی، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، جلد کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے گی، دلوں تک چڑھتی چلے جائے گی، ہمت غصے میں چنگھاڑ مار رہی ہوگی۔ 1000 لوگوں میں سے 999 افراد اس میں جائیں گے۔ جہنم میں پہننے کا لباس آگ ہوگی، جلدوں کا جل جانا اور سکڑ جانا، چہرے جل جانا اور جھلس جانا، اس میں گھسیٹا جانا اور چہرے کا کالا ہونا، یہ سب جہنم کے مختلف انواع کے عذاب ہیں۔ اس کے بعد کی منزل ہے جہنم کے بعد کنترا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب مومنین کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا تو جنت و جہنم کے بیچ ایک کنترا چھوٹے پل پر انہیں روک لیا جائے گا، جہاں ان سے ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو ان کے درمیان دنیا میں تھے، یہاں تک کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنتی جنت میں اپنی منزل کے راستے کو اپنی دنیا کی منزل سے زیادہ پہچانتا ہوگا۔ اس کے بعد کی منزل ہے جنت۔ ہم موت سے چلے تھے، ابھی جنت میں آئے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو جنت ہر مسلمان مومن مرد کے حصے میں آئے گی۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہر مسلمان مومن مرد عورت کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل عطا فرمائے، آمین۔ جنت مومنوں کا ٹھکانہ ہے، اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، اس کا گارا مشک کا ہے، اس کے سنگریزے موتی یعنی پتھر موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کے ایک دروازے کی چوڑائی 3 دن کی مسافت ہے، یعنی 3 دن تک اگر ایک آدمی سفر کرتا رہے تب جا کر اس کی چوڑائی ختم ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ بھیڑ سے تنگ پڑ جائے گا، یعنی لوگوں کا اتنا رش ہوگا۔ اس کے 100 درجے ہیں، ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان آسمان و زمین کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام فردوس ہے، وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اس کی چھت عرش الہی ہے، اس کی نہریں بغیر خندق کے بہہ رہی ہیں، مومنین جس طرح چاہے گا ان کو بہا لے جائے گا۔ اس کی نہریں دودھ، پانی، شراب اور شہد کی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے قریب تر اور نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہیں۔ جنت میں ایک ایسا موتی کا خیمہ ہے جس کا عرض 60 میل ہے، اس کے ہر زاویے میں جنتی کے اہل خانہ ہیں۔ جنتیوں کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، چہرے پر سرمگی آنکھیں ہوں گی، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے۔ جنت میں نہ پیشاب و پخانے کی حاجت ہوگی، نہ کوئی اور گندگی ہوگی۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک ہوگا، ان کی بیویاں خوبصورت دوشیزائیں ہم عمر اور خاوندوں کی پیاری ہوں گی۔ جنت میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا جو تمنا کرے گا تو اسے جہاں اس کی تمنا ختم ہوگی اس کا 10 گنا دیا جائے گا۔ جنت کے خادم ہمیشہ رہنے والے ایسے بچے ہوں گے جو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح دکھائی دیں گے۔ جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے دیدار
باری تعالی اس کی رضامندی اور اس میں دائمی قیام بھی ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور ہماری ویڈیو چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی اور ہم اسی طرح آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔